نہ خرید، اللہ پالتے ہیں، عمل پر پالتے ہیں۔ انہوں نے میرا امتحان لیا ہے، اگر اس وقت میں نے نماز چھوڑ کر اللہ کے بھیجے ہوئے گاہک کے مطالبے کو پورا کر دیا اور اللہ کے مطالبے پر مسجد میں نہ آیا تو اللہ اس سے بڑی مصیبت لاویں گے جتنے بڑے گاہک کو لائے ہیں۔ یہاں یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ کہیں گے جماعت میں سب سے زیادہ ایمان والا وہی ہے جس نے اذان پر ایسے گاہک کو بھی کی پرواہ نہ کی اور دکان بند کر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اس کو چھوٹے امتحان سے گزارا ہے، اس کو چھوٹے امتحان سے گزارا ہے کہ اس کی نماز کے مقابلے میں گاہک کو لائے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا بن گیا، چند دن گزریں گے اللہ پھر امتحان لیں گے۔ یہ چلا نماز کے لیے مسجد کی طرف، جب مسجد کے دروازے پر پہنچا اذان ہو چکی تھی، نماز بالکل تیار تھی۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے خدا کی قسم اس وقت اگر وزیر کی طرف قدم اٹھا لیں تو اللہ کی بادشاہت کا انکار کر کے آ رہا ہے، اگر اس وقت گھر کی طرف قدم اٹھا لیں کہ وزیر کی بات سن لوں ورنہ جیل میں ڈال دے گا، سمجھ لو اللہ کی بادشاہت کا، اللہ کی عدالت کے سامنے انکار کر کے آیا ہے کہ تو بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ وزیر جس نے مجھے گھر میں بلایا ہے وہ وزیر ہے۔ یہ اللہ کی بادشاہت کا منکر ہے اور وزیر کی وزارت کو تسلیم کرنے والا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ سوال اس کا نہیں ہے جماعت سے پڑھنا سنت ہے یا فرض ہے، سوال اس کا ہے اللہ نے بلایا تھا کیوں نہیں آئے؟ ایک ہی وقت میں اذان اور ایک ہی وقت میں وزیر کی دعوت کو اللہ جمع کر دیں گے کام کرنے والوں کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ایمان یہ ہے کہ جس وقت وزیر نے بلایا اور اللہ نے بلایا تم نے ایک وقت میں دونوں کی بادشاہتوں میں سے کس کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے؟ اگر اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے، اگر ساری دنیا کے بادشاہ بھی جمع ہو جائیں وہ یوں کہیں کہ فلاں مسلمان کس وقت حاضر کر دو، اس کو چاہیے کہہ دے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو، مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں نماز پڑھے بغیر نہیں آؤں گا۔ سارے مسلمانوں کی خدا کی قسم ذلت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو وزارتوں کے حکموں پر اور وزارتوں کی میٹنگوں پر اپنی نمازوں کو ضائع کیا ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں ذلت کا اصل سبب ہے۔ جو اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو غیروں کی نگاہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نگاہ میں عزیز ہو جاتا ہے اللہ غیروں کو ان کی نگاہ میں ذلیل کرتے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا یہ عزت کا اور غیروں کی ذلت کا اصل ضابطہ۔ ابھی ہم کیا بتاؤں کام کے اعتبار سے بہت ہی پیچھے چل رہے ہیں، ابھی تک سخت قدم اٹھانے کی استعداد نہیں پیدا ہوئی کہ اذان پر یہ قدم اٹھاوے مسیح کی طرف۔ کہہ دو وزیر سے اگر اللہ تمہیں مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کر مسجد میں آ جاؤ، اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرو، ہم نماز کے بعد آئیں گے، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے، انتظار کرو۔ اگر مسلمان نے غیروں کے ساتھ میٹنگ رکھ لی اور اس درمیان میں کوئی نماز ضائع ہو گئی یا اذان پر میٹنگ چھوڑ کر مسجد میں نہ گئے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان سب کو غیروں کے حوالے کر کے رہیں گے، ان کے مطالبے کبھی پورے نہ ہوں گے، اللہ انہیں غیروں کے حوالے کر کے رہیں گے کہ جب ہم نے مسجد میں بلایا تھا تم نے وزیر کی میٹنگ پر ہماری مسجد میں ہماری عدالت میں آنے کو مقدم کیوں نہ کیا؟ اگر یہ کر لیتے ہم ساری وزارتوں کو تمہارے پیروں میں ڈالتے، یہ تمہاری خوشامد کرتے۔ تم نے نماز کو ضائع کر کے ان کی وزارت کو ہمارے مقابلے میں تسلیم کر لیا ہے۔ یوں کہتے ہیں نماز جماعت سے پڑھنا تو سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر اس وقت وزیر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے نماز بعد میں پڑھ لیں گے، میٹنگ ضروری ہے۔ سوال سنت مؤکدہ کا نہیں ہے، سوال اس کا ہے اللہ نے مسجد میں بلایا تھا تم بلانے پر کیوں نہیں آئے؟ لوگ سمجھتے ہیں اذان اعلان ہے، اذان اعلان نہیں ہے، اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میرے مسجد کے درمیان بہت سے درخت ہیں کھجور کے، مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، میرے مسجد کے درمیان ایک نہر گزرتی ہے جس کو پار کر کے آنا پڑتا ہے پانی کے اندر سے نکل کر، میرے مسجد کے درمیان ایسے راستے ہیں جس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بہت ہیں،
آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہ جی ہاں۔ فرمایا مسجد میں آیا کرو۔ میرے دوستو عزیزو، اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فرمایا آپ نے کہ میرا دل چاہتا ہے نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو فرض نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں بغیر عذر کے۔ ایسا عذر شدید کہ منافق بھی سہارے سے مسجد میں آتا تھا نماز کے لیے۔ یہ ذرا سے بہانے پر کہے گا سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، فرض نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں عرض کر چکا مسئلہ سنت فرض کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ ادھر اذان ہوئی، ادھر گاہک آ گیا دکان پر۔ اللہ تعالی دیکھ رہے کہ میرے بلانے پر آتا ہے یا گاہک کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ اگر گاہک کے تقاضے کو پورا کرے تو میں اس کی کمائی کے نقشوں میں بیماریاں لاؤں گا، اس کی کمائی کے نقشوں میں آگ لگاؤں گا، اس کی کمائی کے نقشوں میں چوریاں اور ڈکیتیاں ہوں گی، اس کی کمائی کے نقشوں میں ایسے مصارف اور ایسے خرچے پڑیں گے کہ اس کے اخراجات اس کی کمائی سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ جس نے نماز کو بگاڑا سبب کے لیے، نماز اس کے اسباب کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور جس نے اسباب کو بگاڑ دیا اور چھوڑ دیا نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بنا دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، اصل میں نماز پر یقین لانا ہے شکلوں کے انکار سے۔ نماز پر یقین لانا ہے شکلوں کے انکار سے۔ شکلوں کا انکار صرف زبان سے نہ ہوگا، شکل کا انکار صرف زبان سے نہ ہوگا۔ زبان تو دل میں یقین کے اترنے کا راستہ ہے، لیکن دکان کو چھوڑ کر آنا یہ یقین کی حقیقت ہے، یہ یقین کی حقیقت ہے۔ زبان تو یقین کے آنے کا راستہ ہے، لیکن دکان کو نماز کے لیے چھوڑ دینا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ ابھی تو چھوڑا ہے دکان کو نماز کے لیے، اگر وہاں سے سنتیں چھوڑ کر آ گیا دکان کے لیے پھر بھی یقین نہ بنا، یہ کہے کہ نہیں سنتیں پڑھ کر جاؤں گا کیونکہ دکان سے نہیں بلتا نماز سے بلتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس نے دکان کے لیے میرے کون سے حکم کو توڑا ہے۔ جس حکم کو توڑ رہا ہے سمجھ لے کہ نماز پر یقین نہیں، دکان پر یقین ہے۔ بس اس یقین کی مشق کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے بلانے پر فوراً آ جاؤ۔ اس طرح ہمیں میرے دوستو عزیزوں سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے، نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دینی ہے۔ پہلا کام یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں پر خوب مشق کیا کرو۔ دھیان سے سن رہے بات، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر دھیان سے سنو بات۔ ہمیں نماز سے کامیابی کے یقین کی خوب دعوت دینی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی نمازوں پر خوب محنت کرو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ جدھر نماز میں کمال پیدا ہوگا دین میں کمال پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نمازوں پر خوب مشق کیجو، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کیجو اللہ کے راستے میں نکل کر، کیونکہ اگر نماز میں جلدی کرو گے اور رکوع سجدے میں جلدی کرو گے تو میرے دوستو عزیزوں رکوع سجدے میں جلدی کرو گے تو اللہ تعالیٰ متوجہ نہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا اللہ اس کے نماز کی طرف نظر کھا کر نہیں دیکھتے۔ جیسی نماز ہوگی ویسا دین ہوگا، جتنا نماز میں کمال ہوگا دین میں کمال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کر لے گا وہ دین کو درست کر لے گا، جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو ڈھائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اس کا خوب اہتمام کیجو۔ نوافل کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے کان، اس کی آنکھ، کہ اس کا دیکھنا، بولنا، اس کا چلنا، پکڑنا، یہ سب میرے اعتبار سے ہو جاتا ہے۔ اعضاء انسانی گناہ جب کرتے ہیں جب ان اعضاء سے اللہ کے حکم پورے نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پہ خوب مشق کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنانا ہے۔ تہجد کو لازم پکڑ لو، تہجد کو لازم پکڑ لو، سب سے کہہ رہا، جتنے جماعتوں میں نکلنے والے ہیں یا نہیں،
اور خاص طور پر پرانے تہجد کو لازم پکڑ لو. سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل رات کا قیام ہے. جتنا نفس کو کچلا جاتا ہے رات کی تہجد سے، اتنا اور کوئی چیز نفس کو کچلنے والی نہیں ہے. رات کے قیام کو لازم پکڑ لو. فرمایا قرآن میں اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کرتے تھے نکلنے والی جماعتوں سے کہ تم دو کام زیادہ کیجو اس راستے میں نکل کر تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت. ان دو کاموں کو زیادہ کیجو. اس طرح ہمیں تہجد کا بہت اہتمام کرنا ہے. نوافل کی کثرت سے گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نوافل کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے قرب سے گناہوں سے دوری ہوگی، اور اللہ کی دوری سے گناہوں سے قربت ہوگی. اس لیے گناہوں سے دور رہنے کے لیے سب سے آسان راستہ نوافل کی کثرت ہے. اس طرح ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے نوافل کا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اعمال کی قیمت دلوں میں اترے گی جب اللہ کے وعدوں کے یقین پر عمل کو لائیں. یہی تعلیم کا اصل مقصد ہے. یہی تعلیم کا اصل مقصد ہے کہ تعلیم میں بار بار بیٹھو. قرآنوں کو چاہیے تعلیم میں اہتمام سے بیٹھا کریں، کیونکہ تعلیم کا مقصد اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید ہے. تعلیم کا مقصد اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا ہے. پرانے تعلیم میں بیٹھتے نہیں ہیں یہ سوچ کر کہ یہ تو بے نمازیوں کے لیے ہے تاکہ وہ نمازی بن جائیں. نمازی آدمی تعلیم میں بیٹھتا نہیں ہے یہ سوچ کر کہ بے نمازیوں کے لیے ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں. نہیں میرے دوستو عزیزو، تعلیم کے حلقے اصل میں اللہ کے وعدوں کے یقین پر لانے کے حلقے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کو اللہ کے وعدے سنایا کرتے تھے تاکہ وعدوں کے یقین سے وعدے پورے ہوں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان وعدوں میں ابو بکر و عمر کی سطح کے صحابہ سے لے کر ایک نئے سے نیا صحابی بھی تعلیم حلقے میں بیٹھا کرتا تھا. قریم بن اوس اسی وقت ہجرت کر کے آئے جو حلقے کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے. سنتے ہی کہا کہ جو لڑکی آپ بیان کر رہے ہیں ملے گی، یہ مجھے دے دیجئے. اللہ نے ان کے چاہنے پر اس وعدے کو حضرت عثمان کے دور خلافت میں پورا کیا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم ہر نیا پرانا بیٹھتا تھا. تعلیم اس لیے بیٹھو تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین اسباب و شکل کے مقابلے میں یقینی ہو جائے، کیونکہ ایک طرف اسباب ہیں ایک طرف وعدے ہیں. اسباب غیر یقینی ہیں، وعدے یقینی ہیں. تعلیم اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو. اس کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. اس لیے عرض کر رہا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر 3 کام صبح کی تعلیم میں کرنے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اس کے بعد منتخب احادیث سے ہی تعلیم کرو. جہاں جہاں بھی آپ کی جماعتیں جائیں، ملک بیرون ملک، آپ سب کو بتلا دیں اور خود بھی اس کا اہتمام کریں. صبح کی تعلیم میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اس کے بعد صبح کی تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کی تصحیح کا حلقہ، اس کے بعد منتخب احادیث سے تعلیم، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ. یہ 3 عمل صبح کی تعلیم میں ہیں. ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل الصدقات، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، اور حضرت شیخ کے لکھے ہوئے احادیث کے ذیل میں وہ جو فوائد ہیں یہ تو انتہائی مفید ہیں. ان فوائد کو اہتمام سے پڑھا بھی کرو اور تنہائیوں میں شیخ کے لکھے ہوئے فوائد پر غور بھی کیا کرو، اس لیے کہ یہ فوائد پوری حدیث کے مضمون کا خلاصہ ہیں. اور حضرت ایسے فوائد جمع کیے ہیں جس سے غور سے پڑھو تو اپنے اندر اپنی بے دینی اور کمی اور اعمال کے بگاڑنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان فوائد کو بھی دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے سننا ہے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی کرو، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. سارے محدثین کے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے دوران گشتوں کے ذریعے لوگوں کو تعلیم میں لا کر جوڑ رہے تھے. اس طرح ہمیں تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت صحابہ کی سنت سمجھ کر کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم سارے تبلیغ کے کام کو یہ سوچ کر رہے ہیں کہ بھئی جس طرح میں کہوں اس طرح کر لو. دوسرا کہے گا نہیں جس طرح میں کہوں اس طرح کر لو. تیسرا کہے گا جس طرح شورا کہے اس طرح کر لو. آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، آپ کے صحابہ عالمی جماعت ہیں، اور ساری کی ساری امت نیابتاً اس پورے کام کو مزاج نبوت کرنے کے لیے، مزاج نبوت پر کرنے کے لیے عالمی سطح سے اس طریقۂ محنت کی
اس طریقہ محنت کے تابع ہے جو طریقہ محنت صحابہ کا تھا. تم کہو گے جس سے شورا کہ ایسا کرو، کوئی کہے گا جسے میں کہوں ایسا کرو. حالانکہ سب سے آسان بات یہ ہے کہ جس طرح صحابہ نے کیا ہے اس طرح کر لو، کیونکہ امت صحابہ پر جمع ہو سکتی ہے، مجھ پر آپ پر جمع نہیں ہو سکتی. میں کہا کرتا ہوں قرآن سے کہ تمہارے سب کی رائے تمہارے تجربات پر محمول ہے. ان سب کی رائے تمہارے تجربات پر محمول ہے. تجربات حادث ہوتے ہیں، تجربات حادث ہوتے ہیں، یعنی تجربات ختم ہو جاتے ہیں. جو تجربہ آج ہے وہ کل نہیں ہے، جو تجربہ کل والوں کو ہے وہ آج والوں کو نہیں ہے. ہمارے کام کی بنیاد یعنی فائدے کے تجربات پر ہے، تجربات کے فائدوں پر کام کی بنیاد نہیں ہے، صحابہ کی مشابہت پر کام کی بنیاد ہے. صحابہ کی مشابہت پر کام ہے. یوں نہ کہنا کہ ہم اس کا مشورہ کریں گے، یوں کہو کہ صحابہ نے یوں کیا ہے ہم یوں کریں گے. ساری امت جمع ہو جائے گی صحابہ پر. اس لیے کہ حضرت نے سارے کام کو سمجھانے میں ہر جگہ یہ فرمایا کہ صحابہ نے یوں کیا، صحابہ نے یوں کیا، صحابہ نے یوں کیا، ہمیں یوں کرنا ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ بھئی ہمارا سارا کام صحابہ کی مشابہت ہے. تم یوں کہو گے پہلے اس کو شورا دے کر دے کہ تعلیمی گشت کیسے ہوگا، کہ نہیں، تعلیمی گشت تو سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں کرتے تھے مقام پر رہتے ہوئے. ہمیں محنت کر کے ایک ایمان والے کو تعلیم کے حلقے سے جوڑنا ہے. یہ تعلیمی گشت ہے. ہر گھر پہ جاؤ، ہر دکان پر جاؤ، جماعتیں بنا لو، دو ساتھی جائیں باری باری، دو تین جوڑی بنا کر، اور 15-20 منٹ گشت کر کے لوگوں کو لے کر آویں، پھر دوسرے دو چلے جاویں، پھر ان کو لے کر آ جاویں. اس طرح ہمیں باری باری تعلیمی گشت کے ذریعے بازاروں سے، ہوٹلوں سے، گلیوں سے، بینچوں سے ان کسی بھی مسلمان کو مسجد میں آنے کے اعتبار سے اللہ کے واسطے کہتا ہوں حقیر مت سمجھنا. آج کل یہ مزاج بن گیا، کسی کو صاف ستھرا دیکھو گے تو کہے گا آپ مسجد میں آ جائیے، کسی کو گندے حال میں دیکھو گے تو کہے گا یہ تو مسجد جانے کے قابل ہے نہیں، اس لیے یہی بات کر لو. حالانکہ اس کی ظاہری پاک گندگی اتنی گندی نہیں ہے جتنا اس کا دل کا اللہ سے خالی ہونا گندا ہے. اس کے وہ ناپاک ہے، تم کہو کوئی حرج نہیں، مسلمان ہو پاک ہو، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لو، آ جاؤ مسجد آ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم گشتوں میں ایک مسلمان کو اگر وہ ناپاکی کا عذر کرتا ہے چھوڑ دیتے ہو، کپڑے گندے ہوتے ہیں چھوڑ دیتے ہو، اسے ہی بات کر لو. حالانکہ بات کرنا اصل نہیں ہے، اسے اللہ سے ملانا اصل ہے. میں کس طرح سمجھاؤں لوگوں کو؟ ان لوگوں نے ملاقاتیں کرنے کو گشت سمجھ لیا، باتیں کرنے کو تبلیغ سمجھ لیا. اور میں کہہ رہا ایک بندے کو اللہ سے ملانا دعوت ہے. دعوت اللہ کا سارے علماء نے ترجمہ کیا ہے، دعوت اللہ کا مطلب ہے دعوت الی احکام اللہ، اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کی طرف امت کو لانا. اللہ کے حکموں کو، اس کے فرائض کو ادا کرنے کی طرف امت کو لانا، یہ ہے دعوت. میرے دوستوں، میری چھوٹی سی مثال دے کے پوچھتا ہوں، اگر آپ نے گھر میں کھانے کی دعوت کرے تو آپ صرف بلاوا دینا چاہیں گے یا کھانا کھلانا چاہیں گے؟ بولو تو صحیح. جیسی دعوت دینا چاہو گے، تم انگلینڈ جاؤ گے تو سب انگلینڈ والوں کو سنا دینا چاہتے ہو. اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کرنے کے لیے انتظار کرو گے، خوشامد کرو گے، نہیں میرے گھر آئیے، نہیں میرے گھر آئیے. یوں نہ چاہو گے کہ ملاقات کر کے وہیں کھانا پہنچا دوں، دعوت دے کر وہیں کھانا پہنچا دوں. یوں چاہو گے میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں، چاہو گے میرے گھر میں آ کر کھانا کھائیں. امریکہ والوں نے کہا ہم سے کہ ہماری مسجدیں دور ہوتی ہیں گھر سے، ہم کیسے پیدل جائیں گے؟ میں نے کہا تم گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ، گاڑی میں بٹھا کر لے جاؤ. جتنا فاضل کا ماحول ہے اسی ماحول میں اپنی بات ڈال کر آ جانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات پہنچا دی، عمل کرے یا نہ کرے. مولانا صاحب فرماتے تھے بات کا دل میں اتارنا تبلیغ ہے، اور دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. جتنا تو امت کو مسجد سے جوڑو گے اللہ کا عذاب اتنا ٹلتا جاوے گا.
حدیث میں صراحتاً فرمایا مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ سے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ہے جس عذاب کا آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ میں اس لیے تاکید سے عرض کر رہا، اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ پوری کوشش کرو اس کی کہ کسی طرح یہ مسلمان مسجد کے ماحول میں آ جاوے۔ تم کسی کو ناپاک سمجھ کر چھوڑ مت دینا، کیونکہ ایک مسلمان جیسا بھی ہے اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیری تعظیم اور تیری حرمت واجب ہے، لیکن پھر بھی میں تجھ سے کہتا ہوں